السلام علیکم۔ میرا نام انور ہے۔ میں ایک گورکن تھا، اپنی مرضی سے نہیں اپنی قسمت سے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد مجھے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ اور کوئی کام مجھے آتا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا، لیکن اللہ نے اتنی عقل بھی نہیں دی تھی۔ 6 دفعہ میٹرک کرنے کی کوشش کی، پر میٹرک پورا نہیں ہوا۔ ہم لوگ سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہاں پہ ویسے بھی کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بس پھر بابا جان کے جانے کے بعد میں اسی کام میں لگ گیا۔ مجھے قبرستان کے باہر ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ملا ہوا تھا، جس کی کھڑکیوں سے قبرستان نظر آتا تھا۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بس یہی میرا کام تھا۔ پر ایک دن گاؤں میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم حیران رہ گئے۔ دراصل ایک دن پہلے ہی ایک جوان لڑکے کی موت ہوئی۔ اس کو کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملا تھا۔ اسے دفنا دیا گیا، اور آج صبح یہ دیکھ کر سب حیران تھے کہ اس کی قبر کی کسی نے بے حرمتی کی تھی، اور اس کی لاش کی بھی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی قبرستان تھا، اور گورکن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قبرستان میں ہونے والے تمام معاملات پر نظر بھی رکھے۔ اسی لیے لوگ مجھ سے ہی سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، ساری رات جاگتا نہیں رہتا۔ میں نے کون سا کوئی چلہ کاٹنا ہوتا ہے؟ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ یہ کب ہوا۔ میری بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور جس نے بھی یہ کام کیا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لواحقین بہت پریشان تھے اور پہلے سے ہی صدمے میں تھے۔ ایک تو ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کی لاش اور قبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر کسی کے لیے ایک موضوع بن گئی۔ ابھی اس بات کو 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک اور بات سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آ گئی ہے۔ اسی نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ لاش کے اوپر ناخن بھی مارے گئے تھے۔ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی رات کے اندھیرے میں کوئی انسان اس قبرستان میں نہیں آتا تھا۔ میں تو یہیں پلا بڑھا تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یہ قبرستان کافی پرانا تھا، اور یہاں سے بہت سے بھوتوں کی کہانیاں بھی منسوب تھیں۔ اسی لیے کسی عام انسان کا یہاں آنا ہی بہت مشکل تھا۔ پھر قبر کھودنا اور لاش کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہت دور کی بات تھی۔ جن لوگوں کی میت تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کی تو کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی۔ ایسی دشمنی تو ہرگز نہ تھی کہ مر جانے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ نکالتا۔ ہمارا بیٹا تو بہت شریف تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ بات کہ گاؤں میں چڑیل آ گئی ہے، اسے آدھے لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن آدھے لوگوں نے ابھی اسے مانا نہیں تھا کہ یہ ایک ہوائی ہے جو صرف کسی دماغ سے نکلی، اور زیادہ تر گاؤں کی عورتوں نے ادھر ادھر کر دی تھی۔ لیکن 3-4 دن کے بعد پھر ایک اور ویسا واقعہ پیش ہوا کہ ایک اور جوان انسان اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کو جب دفنا دیا گیا تو اگلے دن پھر سے اس کی لاش کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے اب کسی تیسرے واقعے کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی چڑیل آ گئی ہے، اور وہ یہ صرف مردوں کی لاشوں کے ساتھ ہی کر رہی ہے، اور وہ بھی جوان مردوں کی لاشوں کے ساتھ۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور شام ہوتے ہی مردوں نے گھروں سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی تو مرد ہوں، اور میری بھی تو ابھی کوئی اتنی عمر نہیں۔ میں تو اس کے قریب بیٹھا تھا، سب سے آسان شکار سمجھ کے مجھ پر ہی حملہ کر دیتی تو پھر میں کیا کرتا؟ اس سے زیادہ تو مجھے ہی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جانے کا۔ کوئی مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتا۔ میں پناہ لینے کے لیے کہاں جا سکتا تھا؟ میری تو مجبوری تھی، اور اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پر میرے بابا ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ جن بھوت چڑیل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی ہی قبرستان میں گزر گئی تھی۔
اسی لیے وہ بہادر تھے اور کسی چیز سے نہ ڈرتے تھے۔ ہر رات انہوں نے قبرستان میں گزاری۔ قبرستان ہی تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، جہاں پر لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھوت ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی باقیات کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب میری بہادری بھی تھوڑی تھوڑی ڈگمگانے لگی تھی۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ کوئی اور اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے لیے قبر کھودنی ہے، لیکن یہ کوئی بوڑھا انسان تھا، اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نہیں، جوان لڑکا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن آج کے دن مجھے یہ ضرور دیکھنا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے بہت سخت نیند آ گئی اور میں سکون سے سو گیا۔ پر صبح آنکھ کھلی تو میں قبر پر گیا اور دیکھا کہ قبر بالکل صحیح سلامت پڑی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ جو بھی چڑیل تھی اسے کسی بوڑھے کی قبر سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس کا شکار صرف جوان مرد ہی تھے۔ ایک دن میں دکان سے کوئی چیز لینے جا رہا تھا جب ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ اس آدمی کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا جو زمین پر گر گیا۔ جب میں نے وہ سامان اٹھا کر دیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ رو رہا تھا، لیکن میں اسے جانتا تھا، وہ تو محلے کا بڑا ہی مہذب شخص تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نہیں رو رہا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گیا کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ واقعی رو رہا تھا۔ پھر سوچا کہ نہ جانے کس کے کتنے مسائل ہوں، سفید پوش لوگ تو کسی سے بیان بھی نہیں کرتے۔ دعا کر دی کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے، لیکن اس کی وہ بے بسی بھری آنکھیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میرا دل بڑا ہی خراب ہو گیا تھا اور میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ آج کل شام ہوتے ہی گاؤں خالی ہو جاتا تھا، سارے بچے جوان سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بننا نہیں چاہتا تھا، سب کو ہی اپنی جان پیاری تھی۔ میں اپنے لیے کھانا لینے رات کو نکلتا تو سارا علاقہ خالی ہوتا تھا، لوگوں کے کاروبار بھی خراب ہو رہے تھے۔ میں کھانا لے کر واپس آ جاتا اور کھانا کھانے کے بعد سکون سے سو جاتا تھا۔ میری یہی روٹین تھی اور میں اسی میں خوش تھا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ ایک اور لڑکا اس دنیا سے چلا گیا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ کسی جوان کی میت ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، پر کیا میں کچھ کر سکتا تھا؟ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چڑیل تھی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو کچھ نہ کر سکتا۔ میں نے قبر تو کھود دی تھی اور لوگوں نے میت بھی دفنا دی۔ سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ پھر سے نہ کچھ ہو جائے۔ مجھے کہا کہ تم نے ساری رات جاگ کر پہرا دینا ہے۔ مجھ پر سب لوگ اس طرح چلا رہے تھے جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میں نے کسی کا سایہ دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ کسی عورت کا ہی سایہ تھا۔ لیکن اس کے بعد میں اس قدر ڈر گیا تھا کہ آگے بڑھنے کی یا اسے بلانے کی یا اسے کسی طرح روکنے کی میری ہمت نہ ہوئی، بلکہ یہ بات میں نے صبح لوگوں کو بھی نہیں بتائی، اور مجھے چکر بھی آ گئے تھے۔ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ لوگوں کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سایہ تو دیکھا ہی تھا، اور وہ بھی کسی عورت کا جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اس ٹائم یہاں پر کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں ویسے ہی کافی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ تو اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی، تو پھر اس قبرستان میں آدھی رات کو کیوں آتی؟ تو پھر وہ کوئی چڑیل ہی ہو سکتی تھی۔ صبح میں نے گاؤں والوں کو نہیں بتایا کہ وہ چڑیل ہے اور میں نے کسی چڑیل کو ہی دیکھا ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو یقین ہو گیا اور مسجد میں اعلان تک ہو گیا کہ اس گاؤں میں کوئی چڑیل آئی ہوئی ہے، اپنی حفاظت کریں، کلمہ درود پڑھیں، گھر سے بلا وجہ نہ نکلیں، اور خاص کر مردوں کو کہا گیا کہ وہ گھر سے بالکل ہی نہ نکلیں۔ لوگوں نے اپنے گھر کو راشن سے بھر لیا تھا کہ بار بار باہر نہ جانا پڑے، لیکن میرے پاس تو فریج بھی نہیں تھا جس میں میں ایک ساتھ ہی راشن لے کر رکھ سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگلا نمبر میرا ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ آسان شکار تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا اور پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی۔
پاپا ہوتے تو وہ اس معاملے کو اچھی طرح سنبھال لیتے۔ میرے پاپا تو اتنے بہادر تھے کہ جیسے انہوں نے اس چڑیل کو دیکھا تو وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے، لیکن میں اتنا ڈرپوک تھا کہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ کسی نے مجھے بے ہوش ہوتے نہیں دیکھا، نہیں تو میری کیا عزت رہ جانی تھی۔ کچھ دن کے بعد پھر سے ایک شخص دنیا سے چلا گیا اور مجھے بلایا گیا، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ میں وہاں پہ ہوں ہی نہیں۔ میں نے ایک مالی کو کہا کہ تم کہہ دینا کہ وہ تو اپنے دوسرے گاؤں چلا گیا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ بات کی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو ویسے بھی گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، تو پھر میں آرام سے باہر آ سکتا ہوں۔ اپنے لیے کھانا لینے گیا، ابھی تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے دن آ گئے ہیں کہ اپنے ہی گاؤں میں مجھے چھپنا پڑ رہا ہے، لیکن آج رات کو میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی کا سایہ قبر کی طرف آیا ہے، لیکن اچانک سے وہ سایہ زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ میرے پاپا کہتے تھے کہ جن بھوتوں کو کبھی بھی چوٹ نہیں لگتی، لیکن اس لڑکی کی آہ مجھے سنائی دی تھی، اس کا مطلب یہ چڑیل نہیں تھی۔ میں نے اس طرف لائٹ ماری، میں نے کہا کون ہو تم؟ اور اس نے بھی میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی لڑکی ہی تھی جو صرف 6 سال کی ہوگی اور قبر کھودنے کی تیاری میں تھی کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کون ہو تم، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب میں اسے روشنی میں لے کر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت پرانے اور بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے۔ وہ پوری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کون ہو؟ اس قبر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے ہی وہ سب کچھ کیا ہے؟ جب اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی چڑیل نہیں تھی، لیکن لڑکی ہو کر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی یہ نہیں پتہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کوارٹر میں آ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اندر آنے سے گھبرانے لگی۔ میں نے کہا دیکھو تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، آ جاؤ اور بس مجھے بتاؤ تم یہ سب کیوں کرتی ہو۔ وہ اندر آئی اور کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصے کا کھانا کھلا دیا۔ اب اسے میرے اوپر تھوڑا سا بھروسہ ہو گیا کہ یہ واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں انور علی کی بیٹی ہوں۔ یہ وہی انور تھا جو کسی اسکول میں ٹیچر ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اسی انسان کی بات کر رہی ہے جس کو میں نے سڑک پر دیکھا تھا، جو بہت زیادہ دکھی تھا اور جس کی شکل ابھی تک میری آنکھوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جن 4 لوگوں کو تم نے دفنایا وہ ملک کے بیٹے کے دوست تھے اور ملک کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا، آتے جاتے میرا راستہ روکتا۔ اس نے کئی دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن جب مجھے وہ پسند ہی نہیں تھا تو میں اس کا کیا جواب دیتی؟ اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے وہ اس قدر پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر زیادہ وقت رہتا بھی نہیں، کبھی کبھی آتا تھا۔ جب آتا ہے اس کا یہی کام ہوتا، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اٹھوا لیا اور سب نے مل کر میری عزت لوٹ لی اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ انہیں لگا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن میں بچ گئی تھی۔ وہ مجھے ایک قبرستان میں پھینک گئے تھے۔ میرے اندر اتنی زندگی باقی نہیں تھی، لیکن بدلے کی آگ ضرور تھی، اسی لیے شاید میری جان بچ گئی اور آہستہ آہستہ وہ چاروں خود ہی مرنے لگے۔ نہ جانے ان کو کس نے مار دیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا بدلہ کسی اور نے لے لیا، اسی لیے میرے اندر بھی آگ بھری ہوئی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنا غصہ ان کی لاش پر نکال دیتی۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن اگر تم نے ان کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ اس نے کہا کہ یہ بات میں بھی نہیں جانتی، میں ویسے بھی کیا کر سکتی ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، مجھے پتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے میرا بہت بھلا کیا اور ان لوگوں کو مار کر میرا بدلہ پورا کر دیا۔ اب آخری شکار رہ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ضرور مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بابا یہ جانتے ہیں کہ میں مر گئی ہوں، اس لیے آج کل بہت اداس ہیں۔
میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی جب تک کہ میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ تبھی وہ انسان اتنا زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بس یہی کرو کہ چڑیل کی اس کہانی کو پھیلاتے رہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کسی چڑیل کا ہے، تاکہ مجھ پر اور اس انسان پر کوئی بات نہ آئے جو میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے شور ڈال دیا کہ میں نے چڑیل کو دیکھا ہے۔ اس دفعہ میں نے لوگوں کو اس کا حلیہ بھی بتایا کہ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، بڑا قد تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جب میں گیا تو اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں اڑ کر زمین پر گر گیا۔ میری کہانی سب عورتیں ایسے سن رہی تھیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی داستان سنا رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میں یہ سن کر حیران تھا کہ وہ انسان کون ہے جو اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ واقعی ان لوگوں کو مارنا اس لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے گاؤں میں ایک شخص نظر آیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور شکل سے امیر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے میں نے اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اجنبی تھا، اور جس دن میں نے دیکھا اسی دن ملک کے بیٹے کی جان چلی گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سائمہ بتایا تھا۔ اس کا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن یہ آدمی کون تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت باتیں سنائی گئیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، اور گورکن بھی انسان ہوتا ہے، میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اگر میں قبرستان میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ چڑیل یہاں پر نہیں آئے گی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے، وہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کے دماغ سے ڈر نکالنا بھی تھا۔ اس کے بعد واقعی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ انسان کون تھا جس نے ان سب کو مارا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا؟ اس لڑکی کا باپ بھی اس گاؤں سے چلا گیا تھا۔ لڑکی نے کہا تھا کہ جب میں اپنا بدلہ لے لوں گی تو میں اپنے باپ کو اپنے بارے میں بتا دوں گی، اور اس کا اپنے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے شاید وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کے باپ کو اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پر؟ تو لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے نا؟ میں نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا، اور اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس کی مدد کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ تم وہ پہلے انسان ہو جسے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں۔ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سب کو مارا کس نے۔ تو اس کے باپ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو پیسے دیے تھے جس کا کام ہی یہی تھا۔ یہ بات میری بیٹی کو نہیں پتہ۔ دراصل وہ کرائی کا گنڈا تھا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ بیچ کر اتنے پیسے دیے کہ وہ ان 5 لوگوں کی جان لے سکے، اور اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا ہے، لیکن میری بیٹی کو یہ بات بتائی نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا اور میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور جیل میں چلا گیا تو میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، اور میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں ایک کرائی کی دکان پر کام کرتا ہوں جو میں نے خود بنا لی ہے، اور سائمہ میری بیوی ہے۔ مجھے واقعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عورت کی عزت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت کی عزت لٹ گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو عزت اس کی نہیں بلکہ اس انسان کی جاتی ہے جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ غلط اس نے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے کیوں مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میری زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ گاؤں والے اس بات کو شاید بھول گئے ہوں گے یا صرف کہانی سناتے ہوں گے کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آئی تھی جس نے 5 جوان لوگوں کو مار کر
ان کی لاشوں کو برباد کر دیا تھا، لیکن دراصل ان کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا، لیکن کسی کو یہ بات بتائی نہیں۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر غریب انسان ہر بار ڈرپوک نہیں ہوتا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس کہانی کا حصہ تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے، اور اب میں بہت خوش ہوں۔ میں ساری زندگی قبر نہیں کھودنا چاہتا تھا۔ اب میں ایک دکاندار ہوں، میری ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، اور میں اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہا ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اپنے بابا کو یاد کرتا ہوں۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں، ان کی دعائیں مجھے لگ گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔